ملک کو نواز شریف کی بادشاہت سے خطرہ ہے۔ میاں صاحب آپ کے دن گنے جا چکے۔ الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے۔ ہم دوستی نبھانا بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا قرض اتارنا بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ کراچی کے منتخب میئر جناب وسیم اختر کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت سے آخری مقدمے میں بھی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ کراچی کا منتخب میئر رہا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ان کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے۔ ایم کیو ایم لنڈن سے یا الطاف حسین سے وسیم اختر نے قطع تعلق کر لیا۔ اضافے اور بہتری کو مضبوط کریں۔ ہم سب ساتھ مل کے ساری سیاسی جماعتیں انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ لوکل کاؤنسل کی ترجیحات کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ انشاءاللہ سیاست سے بالا تر ہو کے ان سب کی خدمت کروں گا۔ یہی جناب وسیم اختر ہیں جو کہ اس سال جب منتخب میئر ہوئے جناب الطاف حسین کے ٹکٹ پر، اور منتخب میئر ہونے کے بعد انہوں نے پہلا دورہ کیا لنڈن کا، جو کہ انہوں نے کرنا تھا۔ الطاف حسین کو سلام کیا، متحدہ قومی موومنٹ کی لندن سے ہدایت حاصل کی اور پاکستان واپس آ گئے۔ کراچی آنے کے فوراً بعد ہی ان کی گرفتاری ہوئی اور کچھ ہی عرصے میں ان کے خلاف مقدمات بننے شروع ہو گئے اور کل ملا کے 39 مقدمات درج ہو گئے اور چند دنوں میں یہ پیش رفت ہوئی۔ اسی کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ متحدہ قومی موومنٹ علیحدہ ہو گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں جو تقسیم آئی اس کے نتیجے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان فاروق ستار نے سنبھال لی اور تمام پارلیمنٹیرینز ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ جڑ گئے اور الطاف حسین سے قطع تعلق کا اعلان کر لیا۔ وسیم اختر کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ جن پر 39 مقدمات درج ہیں وہ اب بھی اس بات پر قائم ہے کہ ایم کیو ایم تو الطاف حسین کی ہی ہے، اور یہ بات جیل سے بھی انہوں نے متعدد بار کہی، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب صورتحال بدل گئی ہے۔ لگتا نہیں ہے بلکہ یقینی بات ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام مقدمات جن کی تعداد 39 تھی جو اس زمانے میں درج ہوئے تھے جب وہ الطاف حسین کا دم بھرتے تھے، آج اس صورتحال میں یہ 39 مقدمات میں پچھلے چند دنوں کے دوران ان تمام میں ان کی ضمانت ہو گئی اور آج وہ رہا ہو گئے، اور رہا ہو کے ہی وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا حصہ بن گئے۔ الطاف حسین سے عملاً قطع تعلق کیا اور رخ کیا قائد اعظم کے مزار کا، جہاں پر انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا یہ نیا سفر شروع کیا۔ جو کراچی کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کی پاسداری کے لیے، اس کے احترام کے لیے انشاءاللہ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، ہیومنلی پاسبل جو چیز بھی ہو سکتی ہے اس شہر کو بہتر کرنے کے لیے، یہاں امن قائم کرنے کے لیے، انشاءاللہ وہ میں کروں گا۔ کراچی میں ہر مذہب، ہر زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا، اور انشاءاللہ سیاست سے بالا تر ہو کے ان سب کی خدمت کروں گا۔ کہا نہیں لیکن عملاً قطع تعلق کیا جناب الطاف حسین کے ساتھ، اور اسی حوالے سے ان کو پہلی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے فیصلہ کیا ان کے اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھیوں نے کہ وہ شہداء قبرستان جائیں گے جو ایم کیو ایم کے حوالے سے منسلک ہے، اور اس کے لیے وہ ایم کیو ایم کے گڑھ عزیز آباد گئے اور مکہ چوک پہ الطاف حسین کے وہاں پہ موجود وفادار ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک انتہائی بدمزگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔
یہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہوئے دیکھے گئے یہ وہ لوگ تھے جو الطاف الطاف کا نعرے لگا رہے تھے، اور اسی انداز میں وسیم اختر یہاں سے لوٹ گئے، اور ان کا الطاف حسین صاحب سے جو تعلق رہا ہے ساری زندگی کا، سیاسی زندگی کا، وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے جناب وسیم اختر کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی نفرت انگیز تقریر وغیرہ سننے کا الزام تھا، سہولت کاری کا الزام تھا، اور ان تمام کیسز میں وہ مکمل طور پہ اب بری تو نہیں ہو گئے ہیں، ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور اس ضمانت کے بعد سے اب ان کا اصل امتحان ہے، یعنی کہ کراچی کے میئر کی حیثیت سے اختیارات کچھ نہیں ہیں۔ اگر اختیار ہے ان کے پاس، جو عمومی طور پہ جو عام معلومات میں ہے وہ یہ کہ اس وقت میئر کے اختیارات کو اتنا کم کر دیا ہے موجودہ صوبائی حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے، کہ اس کے پاس اختیار یہ ضرور ہے کہ وہ شہر کی گلیوں میں کتے مارے، مگر اس سے آگے اس کے پاس اختیارات کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور وسیم اختر کراچی جو اس وقت سسک رہا ہے اور ہر انداز سے سسک رہا ہے، اس کے زخموں پہ کس طرح سے مرہم رکھیں گے، رکھ بھی پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ میں موجود بڑی تعداد میں یرقان کے مریضوں کی، اور ان یرقان کے مریضوں کے ساتھ، ہیپیٹائٹس کے ان مریضوں کے ساتھ حکومت سندھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی دردناک کہانی ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہیپیٹائٹس، جسے عرف عام میں پیلیا یا یرقان کہا جاتا ہے، اس کا شمار دنیا کے خطرناک ترین امراض میں ہوتا ہے۔ صورتحال پاکستان میں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، جہاں پر کالے یرقان کی مریضوں کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان میں صحت کے حوالے سے۔ وفاقی وزارت صحت کہتی ہے کہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس کے مریضوں کی تعداد اس وقت 1,20,00,000 ہے، جن میں سے 30,00,000 کا تعلق سندھ سے ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے سندھ میں صحت کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے مطابق ہیپیٹائٹس کی وجہ سے دنیا میں ہر سال 10,00,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس کی وجہ سے ہر سال 1,50,000 افراد کی اموات ہو رہی ہیں۔ ہر سال 1,50,000 پاکستانی ہیپیٹائٹس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے جو دوسرے معاملات میں اس کا جو طریقہ کار رہا ہے، اسی انداز سے ہیپیٹائٹس کو بھی ڈیل کر رہی ہے حکومت سندھ، جس نے 2008 میں ہیپیٹائٹس کنٹرول کا پریونشن پروگرام شروع کیا تھا، یعنی کہ ہیپیٹائٹس کے روک تھام کا پروگرام، اور پچھلے 7 برس کے دوران 7 ارب روپے اس پہ خرچ ہو چکے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سندھ حکومت کا پروگرام، جس کا مقصد ہیپیٹائٹس کو روکنا تھا، اس میں صرف 5% مریضوں کا علاج ہو سکا ہے، صرف 5% مریضوں کے یہ کام آ سکا ہے یہ پروگرام۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی کے علاج کا جو انجیکشن پنجاب میں 70 روپے میں خریدا گیا، سندھ میں اس کی خریداری 120 سے 155 روپے تک کی جاتی رہی ہے۔ محکمہ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور ڈی کا انجیکشن پنجاب میں 3,500 روپے کا خریدا حکومت پنجاب نے، لیکن سندھ میں یہی انجیکشن 5,900 روپے میں خریدا گیا۔ گویا کہ ہیپیٹائٹس کو بھی نہیں بخشا گیا، ہیپیٹائٹس کے مریضوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ حکومت سندھ کی کرپشن نے ہیپیٹائٹس کے اس خصوصی پروگرام کو بھی نگل لیا۔ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بارے میں خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے ترتیب دی۔ حیدرآباد میں دریائے سندھ کے دہانے پسماندہ محلہ سہرش نگر، یہاں 14 سالہ سمینہ کوئی 1 سال سے بیماری کے بستر پر ہیں۔ ان کا ہیپیٹائٹس بی کا مرض اتنا بگڑ چکا ہے کہ سوائے جگر کی ٹرانسپلانٹیشن کے کوئی چارہ نہیں۔ خدا پلیز مجھے رکن کرے سو، یہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوا کہ ہم ٹی وی پہ لوگوں سے مدد مانگے، لیکن اب مجبوری ہے۔ زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑی سمینہ کے بھی کچھ خواب ہیں۔ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، لیکن مرض کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں۔ میں کہتی ہوں میں ڈاکٹر بنوں اور اسپتال کھولوں اپنے نام کی، اور فری میں علاج کروں، فری میں دواؤں دو۔ بس مجھے اللہ سے یہی امید ہے
हिकिड़ी डी जी आहे, हिकिड़ी डी जी आहे, हिकिड़ी हेपेटाइटिस का वायरल इन्फेक्शन सिंध में तेजी से फैल रहा है। समीना के अपने खानदान के दीगर लोग भी इसी जानलेवा मर्ज के शिकार हैं। दूसरी मेरी बहन थी, वो 5 साल पहले हेपेटाइटिस बी में वो एक्सपायर हो गई, और मेरी दूसरी बड़ी सिस्टर को भी हेपेटाइटिस हुई, लेकिन उसका इलाज हमने बर वक्त करवाया। मेरी वालदा की भी अभी टेस्ट करवाई है, उसमें भी उसको BC पॉजिटिव आया है। हेपेटाइटिस की 5 मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। हेपेटाइटिस A और E गंदे खाने पीने से फैलती है, जबकि हेपेटाइटिस C इन्फेक्टेड खून की मुंतकली और इस्तेमाल शुदा सिरिंजों की वजह से फैलता है। इनका इलाज सिंध हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुकामी सरकारी अस्पतालों में होता है, लेकिन लोगों में शिकायत आम हैं। फिर आएंगे आचर के दिन आओ, फिर जाएंगे अरबाव के दिन आओ, फिर जाएंगे। इसके लिए हम बस बेजार हो गए। वो बोलते हैं बाहर से जाके टेस्ट करा के लिया, बाहर से जाके 8,000 की लिख के देता है, कभी 2,000 की लिख के देता है। मंसूर कितनी? हेपेटाइटिस B और D इस बीमारी की खतरनाक स्टेज है। पूरे सूबे से ऐसे लाचार मरीजों को दवाई के लिए हैदराबाद में कायम प्रोग्राम के मरकजी दफ्तर भेजा जाता है। यहाँ गोदाम तो दवाओं से भरे पड़े हैं, लेकिन मरीज दरबदर हैं। 3-4 महीने हो गए मेरे को चक्कर काटते काटते, मेरे को इलाज नहीं मिल रहा। खुदारा मैं बिलावल को, वजीर मुराद अली शाह को अपील करता हूँ, क्यों हमारा लिए इलाज नहीं है क्या? छोटी बच्ची मैं डॉक्टर के पास मेड लेके आया हूँ घोटकी से, रहम नहीं आ रहा उस लोगों को। तारीख ऊपर तारीख दे रहे हैं, तारीख ऊपर तारीख दे रहे हैं। मरीजों की इन शिकायत पर हमने प्रोग्राम मैनेजर से भी बात की। 2008 से तो टिल टू डेट जो है तकरीबन 7 अरब रुपए इसके पर खर्च हुए हैं। तकरीबन 5% जो है पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है। गवर्नमेंट तो हमें बजट दे रही है, वो एक टारगेट फिक्स होता है हमारा PC1 में 490 पेशेंट का है, तो उसमें 490 पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त डिजीज और बर्डन ज़्यादा है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि हुक्काम जो इंजेक्शन खरीद रहे हैं उनका दुनिया में इस्तेमाल बंद हो रहा है, तो फिर सिंध में सरकारी सतह पर अब भी ये महंगे टीके क्यों खरीदे जा रहे हैं? सवाल ये है कि इंटरफेरॉन ले ही क्यों रहे हैं? अगर आप हेपेटाइटिस C के इलाज के लिए इंटरफेरॉन ले रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, और B के लिए अगर ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ गोलियाँ बेहतर हैं। ज़्यादातर लोग गोलियों का टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक दवा एंटाकिवेर के नाम से, दूसरी टेनोफेवेर के नाम से, यही 2 दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं। अद्वियात की खरीदारी में करप्शन की शिकायत आम है। शायद यही सबब है कि अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सका। समीना चांडियों को जिगर की पेवनकारी के लिए 50 लाख की ज़रूरत है, जो इसके पास नहीं। फिलहाल इस जैसे लाखों बेसहारा और लाचार मरीज मदद के लिए सिर्फ ऊपर वाले से ही आस लगाए बैठे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर भी लग नहीं रहा कि सिंध हुकूमत ने रहम खाया है कि ये तो कम से कम हेपेटाइटिस का मामला है, यरकान का मामला है, गरीब और बेकस मरीजों का मामला है। इस पर मजीद बात करते हैं, उसके लिए हमें ज्वाइन किया है इख्तियार खोकर ने। बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। इससे ये बात साबित हो रही है कि रकूम भी थी, रिसोर्सेज भी थी जो कि इस मकसद के लिए रखी गई थी, लेकिन ये मरीजों तक नहीं पहुंची और ये हवा में तहलील हो गई। कुछ इसी किस्म की सिचुएशन है कि अरबों रुपए मुख्तस किए गए, रिसोर्सेज मुख्तस की गई, लेकिन ये मरीजों तक नहीं पहुंच पाए। जी कामत साहब, इसी वजह से हुआ है कि इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो करप्शन का है, और अद्वियात की खरीदारी में करप्शन का बड़े पैमाने पे शिकायतें हैं। जो हुकूमत सिंध के जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने भी ये एतराज़ात रिकॉर्ड पे लाई हैं। सिंध हुकूमत का महकमा मनसूबा बंदी का मॉनिटरिंग सेल है, उन्होंने एतराज़ात किया है। और दूसरा इदारा है सिंध प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी, जिसे हम SPPR कहते हैं, उनके भी एतराज़ रिकॉर्ड पर हैं कि ऐसे ठेकेदारों को ठेके दिए जाते हैं, यहाँ तो वो ठेके में टेंडर में हिस्सा ही नहीं लेते, यहाँ ऐसे ठेकेदार भी टेंडर के लिए अप्रूव होते हैं ठेके के लिए जिनकी ज़्यादा बोली होती है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताऊं तो ये है कि इंजेक्शन जो खरीदे जा रहे थे, पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल ने इन इंजेक्शन को 2 साल पहले रोका था, लेकिन उसके बावजूद भी ये खरीदे जा रहे थे क्योंकि इस पर ज़्यादा कमीशन है। अभी ये हुआ है कि इंजेक्शन का खरीदारी तो बंद करने का लिए कहा गया है, और इस साल उसकी जगह टेबलेट्स के लिए टेंडर तलब किया है, लेकिन टेबलेट्स के लिए भी जो टेंडर खोले गए 7 कंपनियों ने उसको क्वालिफाई किया, और टेंडर्स को सिर्फ एक कंपनी का बिड खोला गया है जिसने दुगनी जो है ना वो जिसने रेट दिया, सिर्फ इस एक कंपनी का फाइनेंशियल बिड खोला गया है, और दीगर कंपनियों ने फिर रिड्रेसल कमेटी में शिकायत की है। तो इसी तरह ये साबित होता है कि ये प्रोग्राम अगर
کامیاب ہوتا، یہ 7 ارب روپے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا تو یہ مریض 30 لاکھ سے 50 لاکھ پہ نہیں جاتے. اس وقت سندھ میں تقریباً 50 لاکھ مریض جو ہے نا اس بیماری میں شکار ہیں. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ تھے. سندھ حکومت کے کرتے دھرتے کراچی میں تو نہیں ہیں، دبئی میں ہیں. اگر وہ دبئی میں ہی یہ بات سن لیں اور یہ حالات دیکھ لیں مریضوں کے ساتھ، یرقان کے مریضوں کے ساتھ، ان ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے ساتھ، ان غریبوں کے ساتھ ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے حکومت سندھ کا محکمہ صحت کیا کر رہا ہے، وہ رحم نہیں کھا رہا ہیپیٹائٹس کے ان مریضوں پر بھی. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے امریکہ کے نام منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کچھ کرے نہ کرے داعش کو تہس نہس کر دیں گے. اس کے لیے وہ قسم بھی کھا رہے ہیں، وعدے بھی کر رہے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ مختلف معاملات کے حوالے سے بہت بڑے عزائم رکھتے ہیں اور جس کا اظہار انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں بھی کیا، اور انہی عزائم، وعدوں اور ان ارادوں کی وجہ سے انہیں امریکہ کی عوام نے سرپرائز دیا پوری دنیا کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر منتخب کیا. ڈونلڈ ٹرمپ جو وعدے کر رہے ہیں، جن ارادوں کا اظہار کر رہے ہیں، اس میں ایک بہت اہم وعدہ ان کا یہ ہے، بلکہ یہ عزم ہے، یہ قسمیہ ان کا وعدہ ہے کہ وہ داعش کا قلع قمع کر دیں گے. امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اس بات کا ایک بار پھر اعادہ کیا جس کو بارہا وہ اپنی انتخابی مہم میں استعمال کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کچھ ہو نہ ہو وہ داعش کو تہس نہس کر کے دم لیں گے. You have said that you're going to destroy ISIS. Now, how are you going to do that? I'm not like the people going in right now and fighting Mosul, and they announced it 4 months before they went into Mosul, and everybody now it's a tough fight because, number one, the people from the leaders of ISIS have left. Yeah, but what about the American people? We have great generals. We have great generals. You said you knew more than the generals about ISIS. Well, I'll be honest with you, I probably do, because look at the job they've done. Okay, look at the job they've done. They haven't done the job. Now, maybe it's leadership, maybe it's something else. Who knows? All I can tell you is we're going to get rid of ISIS. ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکی جنرل یہ کام نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنا کام نہیں کیا. اب وہ بتائیں گے کہ داعش کا تہس نہس کیسے کرنا ہے اور یہ وہ کر کے دم لیں گے. یہ وہ بات ہے جو اب انہوں نے صدر منتخب ہونے کے بعد کی، مگر صدر منتخب ہونے کے لیے جو انہوں نے انتخابی مہم چلائی اس میں ہر دوسری اور ہر تیسری بڑے جلسے کے اندر وہ اس بات کا اعادہ کرتے تھے کہ وہ داعش کو نہیں چھوڑیں گے. They want to go after our civilians, but it's going to be stopped. It's going to be stopped. I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't. انتہا پسندی کے امور کے اور خطے میں دہشت گردی کے امور کے ماہر کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں امریکہ سے جوائن کریں گے. بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. کیا اوباما نے نہیں کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کر لیں گے اور اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے کہ وہ داعش کو تہس نہس کر دیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں جو اوباما بھی نہیں کر سکا؟ اوباما انتظامیہ جو ہے وہ کھل کر بشار الاسد کے ساتھ الائن نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز اور ان کی ہیومن رائٹس کمٹمنٹس جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچنے کا ڈر تھا. جس پیمانے پر جو ہے خون خرابہ ہوا ہے شام کے اندر، اس کے جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو کسی طرح بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ اوباما انتظامیہ کھل کر بشار الاسد کے ساتھ یا روس کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف کارروائی کرے. لیکن پس پردہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو مفادات امریکہ کے تھے وہ روس پورا کر رہا تھا. جو کام امریکہ نہیں کر سکتا تھا وہ روس کر رہا تھا، یعنی کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کو مزید تقویت پہنچانا، مزید مضبوط کرنا، کیونکہ امریکہ کے بھی یہ مفاد میں نہیں تھا کہ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ جائے. تو یہ بات اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اگر تھوڑا سا کھل کے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وہی ٹیکٹیکل تبدیلی ہے. اسٹریٹجکلی تو ہم وہی کے وہی ہیں. بہت شکریہ. کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی پوری فوجی قیادت نے، وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج بھارت کو 2 ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان ہر طرح سے تیار ہے، ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان نے آج بھارت کی سرحد سے بہت زیادہ دور بھرپور فوجی مشقیں کی جسے وزیر اعظم نے خود دیکھا. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی جانب سے اس کے وزیر اعظم اور اس کے تمام افواج کے تمام سربراہان نے آج 2 ٹوک پیغام دیا ہے. ایک مقام سے بھارت کو
اور اس پس منظر میں کہ لائن آف کنٹرول پر ٹینشن بڑھ رہی ہے، بھارت کی ہرزہ سرائی بڑھ رہی ہے کہ پاکستان فوجی سطح سے بھی، قومی سطح سے بھی، سیاسی سطح سے بھی اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے آج پاکستان کی پوری فوجی قیادت، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، ایئر فورس چیف، نیول چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، وزیر اعظم نواز شریف، کابینہ کے تمام اہم وزراء خیرپور ٹھامے والی گئے، جہاں پر مسلح افواج کی بہت ہی ایکسٹینسو رعد البرق فوجی مشقیں ہوئی تھی، اس کا معائنہ کیا، اور اس کے لیے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو خود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف ان کی آمد کے بعد ڈرائیو کر کے اس مقام پر لے کے گئے جہاں سے بیٹھ کے ان تمام لوگوں نے یہ مشقیں دیکھی۔ اس موقع پر جنرل راحیل شریف نے بہت امپورٹنٹ، بہت اہم گفتگو کی ہے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ مودی کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جارحیت سے کچھ نہیں ملے گا۔ جنرل راحیل شریف نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایل او سی پر اب تک 45 سے زائد بھارتی فوجی مارے جا چکے ہیں، بھارت میں ہمت ہے تو یہ بات تسلیم کرے۔ انہوں نے یہ بات بہت پرزور انداز میں کی کہ بھارت ان اموات کو چھپا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جنرل راحیل شریف نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں کی شہادت کو تسلیم کرتے ہیں، بھارت اپنے فوجیوں کو اون تک نہیں کرتا، اپنے شہیدوں کی اطلاع بھی نہیں دیتا اور وہ ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ ہماری 7 شہادتوں کے روز بھارت کے 11 فوجی مارے گئے تھے مگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے کہ وہ اپنے شہیدوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ بھارتی فوج، جنرل راحیل شریف نے کہا، برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہلاک فوجیوں کی تعداد بتائے۔ جنرل راحیل نے یہ بھی کہا کہ مسلح افواج دشمن سے غافل نہیں ہیں، کسی کو ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرجیکل اسٹرائک کے دعووں پر بھارت کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ آپریشن ضرب عضب کی کامیابیوں کو مستحکم کر رہے ہیں اور آئندہ نسلوں کو بہتر اور محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے آج کی مشقوں کے حوالے سے کہا کہ رعد البرق مشقوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہم دشمن سے غافل نہیں بلکہ بھرپور تیار ہے، اور یہ بھرپور میسج، بھرپور پیغام آج پاکستان کی فوجی قیادت نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے خیرپور ٹابی والی میں ایک بھرپور فوجی مشقوں کے دوران بھارت کو پہنچایا۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی انتہائی اہم ترین خبریں جاری رہیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کا اس وقت سب سے اہم موضوع پاناما پیپرز یا پاناما لیکس کا معاملہ ہے، جو معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس میں فوکس تمام کا تمام وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ پر ہے۔ ان کے دونوں بیٹوں اور ان کی صاحبزادی کا نام اس حوالے سے آیا ہے، اب ان کے مرحوم والد صاحب کا بھی نام اس میں آ گیا ہے، اور پاناما پیپرز میں جو درخواستیں سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہیں اس میں ان کے سمدھی اور پاکستان کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کا نام بھی ہے، ان کے داماد جناب کیپٹن صفدر کا نام بھی ہے۔ اس لیے یہ کیس اور اس کی تمام جو توجیحات ہیں وہ انتہائی اہم ہیں وزیر اعظم جناب نواز شریف کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، اور کیونکہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، یہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی انتہائی اہم موضوع ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ بھرپور سماعت کر رہی ہے، اور کل اس میں ایک سنسنی خیز ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ وہ ڈیولپمنٹ جسے ہر صورت میں ڈرامائی ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک سرپرائز تھا جو کل سامنے آیا۔ اس کا ذکر اس سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ نے نہ کسی انٹرویو میں کیا تھا نہ ہی کسی تقریر میں کیا تھا۔ یہ معاملہ تھا جب کل وزیر اعظم کی جانب سے، ان کے خاندان کی جانب سے بات کہی گئی کہ دراصل جس سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے، جن فلیٹس کی خریداری کی بات ہو رہی ہے، وہ دراصل خود وزیر اعظم کے والد صاحب کی کسی کاروباری ٹرانزیکشن کا نتیجہ تھا، اور اس کے حوالے سے قطر کے شہزادے شیخ حمد بن جاسم الثانی کا ایک خط کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا تھا قطر کے شہزادے کی جانب سے کہ ان کے والد کے مراسم تھے میاں محمد شریف کے ساتھ، اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو سرمایہ تھا یہ ان کے والد کے پاس امانتاً موجود تھا یا سرمایہ کاری کی حیثیت سے موجود تھا، اور پھر وہ لنڈن کی خریداری کے لیے، فلیٹس کی خریداری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے اور اپنی تحقیقات
تحقیقات کے نتیجے میں بتا سکتے ہیں کہ اس نے معاملے کو الجھا دیا ہے۔ قطر کے شہزادے کے لکھے ہوئے خط نے ایسا لگتا ہے کہ اس گتھی کو سلجھانے کے بجائے اس میں مزید الجھن پیدا کر دی ہے، مزید سوالات کو جنم دے دیا ہے کہ لندن کے فلیٹس کی خریداری کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا، یہ سوال شاید اب بھی شد و مت سے پوچھا جائے گا۔ اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ دے دیں اور ان بیانات کی روشنی میں جو وزیر اعظم جناب نواز شریف، ان کے صاحبزادے وغیرہ دے چکے ہیں، اس بیک گراؤنڈ کو جاننے کے لیے وہ بات اہم ہے جس کی بات خود جناب نواز شریف کر چکے ہیں۔ اس کا آغاز ہوا جنوری 1972 میں، جب اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی قومیانے کی پالیسی چل رہی تھی، اور اس پالیسی میں اتفاق فاؤنڈریز کی تمام فیکٹریز آ گئی، اتفاق فاؤنڈریز کو قومیہ لیا گیا، جس کے بعد 1973 میں اتفاق گروپ کے بانی اور سربراہ جناب میاں محمد شریف اپنے دوسرے اہل خانہ کے ساتھ دبئی منتقل ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد وہاں انہوں نے بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل یعنی BCCI کی وساطت سے اور اس کی سرمایہ کاری سے 1974 میں گلف اسٹیل ملز لگائی۔ یہ ہے وہ گلف اسٹیل ملز جو کہ فوکس ہے اس وقت، جو کہ نیوکلیس ہے، محور ہے اس وقت ان تمام باتوں کے حوالے سے۔ یہ 1974 میں لگائی گئی، اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے سرمایہ بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل یعنی کہ BCCI نے اس میں سرمایہ کاری کی، اور بعد میں اطلاعات کے مطابق اس میں کچھ سرمایہ کاری بینک آف اومان نے بھی کی۔ اب یہ مل چلنی شروع ہو گئی تھی اور بہتر انداز میں چل رہی تھی، لیکن دبئی میں اس زمانے میں ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی جب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے یہ گلف اسٹیل ملز، اس کی جو اکنامکس تھی، اس کے جو بزنس پلان تھے، وہ ڈسٹرب ہو گئے بری طرح سے، اور یہ خسارے میں جانا شروع ہو گئی۔ گلف اسٹیل مل خسارے میں جانا شروع ہو گئی تو گلف اسٹیل ملز اس سرمایے پہ اور اس بینک کی بوروئنگ پہ اپنا انٹرسٹ نہیں پے کر پا رہی تھی جو کہ اسے دینا تھا، اور اس کے لیے ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوئی جب 1978 میں میاں محمد شریف نے بینکوں کے قرضے کی ادائیگی کے لیے فیصلہ کیا کہ گلف اسٹیل ملز کو فروخت کر دیا جائے، اور اس گلف اسٹیل ملز کو فروخت کرنے کی بنیادی مقصد یہ تھی کہ ان کی کمپنی ڈیفالٹ کر گئی تھی BCCI کے ساتھ۔ اس طرح سے ان کا معاہدہ ہوا دبئی کی کنسٹرکشن کمپنی عبداللہ قیاد الاہلی کے ساتھ، اور اس کو بینک کی وساطت سے اس کی اونرشپ تبدیل ہو گئی، اور وہ عبداللہ قیاد الکہلی کے بعد چلی گئی، جس کے بعد گلف ملز کا نام اہلی اسٹیل ملز ہو گیا تھا۔ یہ تو یہاں تک کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ جو تمام بیانات سامنے آئے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے اور ان کے صاحبزادوں کے، وہ تمام جو سرمایہ کی منتقلی ہے وہ یہاں سے عمل شروع ہو رہا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گلف اسٹیل مل کی فروخت کے باوجود جب میاں محمد شریف اور جو اس کے دوسرے ڈائریکٹرز تھے ان پر واجب القرضوں میں قرضہ جو تھا BCCI کا وہ تقریباً $2 ملین یعنی $20 لاکھ تھا، اور اس کی ادائیگی نہیں ہو سکی تھی۔ تو یہ وہ ڈیٹ تھا جو کہ اس میں برقرار تھا، اور وہ جو سواب بھی ہو گیا تھا، یعنی کہ اہلی صاحب نے جو لے لیا اس کے باوجود یہ قرضہ باقی رہ گیا تھا، اور یہ قرضہ باقی تھا، اور ہمیں اس وقت کے جو بینک کے انتہائی اہم شخصیات ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ گلف اسٹیل ملز دیوالیہ ہو چکی تھی، اور اس حوالے سے اتفاق گروپ مکمل خسارے میں چلا گیا تھا۔ 1980 میں ابتدا میں اس وقت کے ملٹری رولر جنرل ضیاء الحق دبئی تشریف لے گئے تھے، وہاں ان کی میاں محمد شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ میاں محمد شریف صاحب نے انہیں اپنی اتفاق فاؤنڈریز کی نیشنلائزیشن کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے انہیں دعوت دی کہ وہ پاکستان واپس آئیں، ان کی ملز، ان کی جو ان کی انڈسٹری کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے، نیشنلائز کر دیا گیا تھا، اسے انہیں دوبارہ واپس کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے 1980 کی دہائی کی ابتدا میں شریف خاندان دبئی سے پاکستان واپس آ گیا۔ مگر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس پر واجب الادا BCCI کا قرضہ تھا، جو کہ بعد میں اس کی واپسی کے لیے BCCI تگ و دو کر رہا تھا، لیکن بہرحال جو سیاسی انفلوئنس آیا اور دوسری صورتیں پیدا ہوئی، اطلاعات کے مطابق اس وقت کے سربراہ جناب جنرل ضیاء الحق نے ان کے صاحبزادے جناب اعجاز الحق جو کہ اس وقت بینک آف بحرین میں تھے، ان کی کوششوں کے نتیجے میں بینک آف BCCI نے وہ واجب القضا قرضہ تھا وہ رائٹ آف کر دیا، اور اس طرح سے یہ معاملہ اس جگہ پہ جا کے رک گیا،
اور اس طرح سے یہ قرضہ جو تھا وہ رائٹ آف کر دیا بی سی سی آئی نے. یہ اہم بات ہے اور اس حوالے سے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ان ڈائریکٹرز کے خلاف جو قرض کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ بھی اسٹال ہو گئے اور اس طرح سے یہ بات آگے بڑھی اور اس میں پھر مزید کوئی پروگریس نہیں ہوئی. دوسری جانب یہاں پہ شریف خاندان نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور اتفاق فاؤنڈری دوبارہ انرجائز ہو گئی اور اس حوالے سے اس کی پروگریس جو تھی وہ شروع ہو گئی. اور لیکن یہاں پہ جو اور دوسری اہم بات آ رہی ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ گلف اسٹیل سے کیا کوئی منافع ہو گیا تھا فروخت کرنے سے, کیا گلف اسٹیل کی فروخت سے کوئی بہت بڑا منافع ہو گیا تھا, کوئی اتنی بڑی تعداد میں رقم آ گئی تھی جو بنیاد بنی قطر کے شہزادے شیخ حمد بن جاسم الثانی کے خط کی, جس میں جو کہ 5 نومبر کو لکھا گیا آپ سے ایک ہفتے پہلے, جس میں کہا گیا کہ دبئی کی اسٹیل مل بیچ کے میاں محمد شریف نے 12 ملین درہم الثانی گروپ کے ریل اسٹیٹ بزنس میں سرمایہ کاری کی تھی. ہماری تحقیقات کے مطابق یہ ایک ڈیفالٹ سچویشن تھی, یہ ایک بینکرپسی کی سچویشن تھی. اتفاق فاؤنڈریز اپنا جو اس وقت کی جو گلف اسٹیل کے ڈائریکٹرز تھے وہ اپنے لون سروس نہیں کر پا رہے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ییلڈ کہاں سے آئی, اس سے ایک سرمایہ کیسے ملا اور اس کی فروخت کے حوالے سے یہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ وہ مل جو کہ ڈیفالٹ کر گئی تھی, وہ ڈائریکٹر جو ڈیفالٹ کر گئے تھے, ان کی اس طرح کی سبسٹینشل انکم کیسے ہو گئی, جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سرمایہ کاری جو قطر کے بادشاہ کے پاس کی گئی دراصل یہ گلف اسٹیل کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی. دوسری جانب وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے صاحبزادے حسین نواز شریف کہتے ہیں کہ گلف اسٹیل بیچ کر سعودی عرب میں عزیزیہ اسٹیل مل لگائی گئی اور اسے فروخت کر کے فلیٹس لیے گئے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا گلف اسٹیل بیچ کے جو کہ بہرحال اپنے لون سروس نہیں کر پا رہی تھی, جو کہ ڈیفالٹ کر رہے تھے اس کے ڈائریکٹرز, ان کے پاس اتنا سرمایہ آیا کہ قطر کے بادشاہ کے پاس بھی سرمایہ کاری کی اور بقول جناب نواز شریف کے اور ان کے صاحبزادے کے سعودی عرب میں بھی اسٹیل مل خریدی. یہ آپ کو سننا بہت ضروری ہے. جدہ میں ایک اسٹیل مل لگائی, اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. حضور, یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. میسکول جو ہے وہ 17A کو اون کرتی ہے اور پھر اس کے بعد نیلسن جو ہے وہ فلیٹ 16 کو اون کرتی ہے. ان پراپرٹیز کو پروسیڈز آف سیل, جو کہ ایک سعودی عربیہ کے اندر ہم نے ایک فیکٹری بیچی تھی, اس کی جو پروسیڈ آف سیل ہے وہ استعمال ہوئی تھی اس کو ایکوائر کرنے میں. ایک اور اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ میں شریف خاندان کی جانب سے گزشتہ روز جمع کرائی گئی دستاویزات میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ خط ہے جو کہ ایک ہفتے پہلے جناب حماد جاسم الثانی نے لکھا تھا. اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے جو کہی گئی ہے کل سپریم کورٹ میں. اس میں کہا گیا ہے کہ میاں محمد شریف نے بینکوں کی واجبات کی ادائیگی کے لیے 75% شیئرز عبدالقائد اہلی کو فروخت کیے, جبکہ 25% شیئر فروخت کر کے 12 ملین اماراتی درہم سے قطر کی الثانی فیملی کے ریل اسٹیٹ کاروبار میں سرمایہ کاری کی. یہ ایک بہت اہم بات ہے کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ وزیر اعظم نے فرمایا کہ یہ سرمایہ کاری دراصل استعمال ہوئی بعد میں سعودی عرب میں اسٹیل ملز خریدنے کے لیے اور پھر اس اسٹیل ملز کی فروخت سے لنڈن میں فلیٹ خریدے گئے. جبکہ یہ جو سعودی معاف کیجیے گا قطری شہزادے کا جو خط ہے جو سپریم کورٹ میں کل پیش کیا گیا, اس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو سرمایہ کاری ان کے والد کے پاس کی گئی تھی یہ ذریعہ بنی لنڈن میں فلیٹس خریدنے کا یا اس آف شور کمپنی کو بیچنے کا جس کی ملکیت تھی یہ لنڈن کے فلیٹ. اچھا, ایک اور اس میں بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ یہ جو گلف اسٹیل مل جو کہ اپنے لون سرو نہیں کر رہی تھی, جو ڈیفالٹ کر رہی تھی, یہ کتنے کی بکی. اس میں اہم بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس لیٹر میں لکھا گیا ہے کہ 12 ملین درہم کی سرمایہ کاری کی گئی قطر کے پاس اور یہ وہ سرمایہ تھا جو کہ گلف اسٹیل کو بیچ کے حاصل کیا گیا.
لیکن وزیر اعظم جناب نواز شریف اس حوالے سے ایک بار کہہ چکے ہیں کہ گلف سٹیل دراصل 33 ملین درہم میں فروخت کی گئی. ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی. یہ فیکٹری اپریل 1980 میں تقریباً 33.37 ملین درہم میں فروخت ہوئی. 33.37 ملین درہم جناب اسپیکر، اس یعنی $9 ملین میں فروخت ہوئی. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف کی اس بات کو مانا جائے کہ 33 ملین درہم میں یہ مل فروخت ہوئی تھی، تو اس میں سے 12 ملین درہم تو قطر نے بتا دیا کہ قطر کے ان شہزادے صاحب نے بتا دیا کہ ان کے والد صاحب کے پاس سرمایہ کاری تھی. اب سوال یہ ہے کہ باقی 21 ملین درہم کی سرمایہ کاری کہاں گئی، 21 ملین درہم کہاں چلے گئے؟ اور یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ یہ اس کے لیے کیا کوئی دستاویز موجود ہے، اس فروخت کی کوئی دستاویز موجود ہے؟ پھر یہ جو سرمایہ اس سے آیا وہ جو قطر کے بادشاہ کے پاس گیا سرمایہ کاری کے لیے، اس کی کوئی دستاویز موجود ہے؟ یا 33 ملین میں سے 12 ملین یہاں چلا گیا، 21 ملین درہم کہاں چلا گیا، اس کی کوئی دستاویز موجود ہے؟ یہ تمام چیزیں بینک ٹرانزیکشنز ہوئی ہوں گی. ظاہر ہے کہ یہ سوٹ کیسوں میں تو سرمایہ یہاں سے وہاں گیا نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی کوئی بینک ٹرانزیکشنز کی ضرورت ہوگی. یہ بھی ابھی تک نہیں پتا کہ وہ سرمایہ جو 1980 میں قطر کے ان شہزادے کے پاس بھیجا گیا تو وہ سرمایہ کس انداز سے وہاں پہنچا تھا، اس پہ منافع کتنا ملا، ماہانہ منافع ملتا تھا، سالانہ منافع ملتا تھا، یا یکمشت منافع مل گیا، یا کیا ہوا؟ اس حوالے سے بھی کوئی دستاویز ہے جو کہ ابھی تک موجود نہیں ہے. اور 1980 سے 2006 تک اس سرمایہ کے حوالے سے جو موومنٹ ہوئی ہے 26 سال کے، اس بارے میں دستاویزات فی الحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش نہیں کی گئی ہیں. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دستاویز ہے یا نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دستاویز موجود نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ گلف سٹیلز تو دراصل ڈیفالٹ کر گئی تھی، وہ تو ایک بینکرپسی کی سچویشن تھی، اس سے سرمایہ حاصل کیسے ہو گیا؟ کیا وہ 33 ملین حاصل ہو گیا درہم یا 12 ملین درہم حاصل ہو گیا؟ اور پھر یہ سرمایہ کس انداز سے کس طرف آگے بڑھا؟ 1980 میں جناب میاں محمد شریف پاکستان منتقل ہو گئے تھے، پھر یہاں کے رہائشی ہو گئے تھے. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ پاکستان واپس آ گئے تھے، یہاں کے وہ ٹیکس پیئر تھے، تو کیا یہاں پہ ٹیکس گوشواروں میں اس تمام سرمایہ کا گلف سٹیلز کی فروخت اور قطر میں سرمایہ کاری، اور پھر اگر 33 ملین کی اگر فروخت ہوئی تھی تو 21 ملین کہاں چلے گئے؟ اس حوالے سے کسی بھی ٹیکس ریٹرنز کے اندر یا کسی ٹیکس کاغذ میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے اور اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے. کل ہمارے پروگرام میں جناب شمبر زیدی نے بھی کہا تھا کہ اگر نان ریسیڈنٹ پاکستانی ہو تو اس کو ٹیکس نہیں ڈکلیئر کرنا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب میاں محمد شریف پاکستان منتقل ہو گئے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب جناب نواز شریف سیاست میں آ گئے تھے. لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی پنجاب کے گورنر تھے، جناب نواز شریف پنجاب کے وزیر خزانہ ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ اتفاق فاؤنڈری اپنے قدم بھی جما چکی تھی. اور یہ پوری صورتحال ہے جس نے ان کئی انتہائی اہم سوالوں کو جنم دیا ہے جو کہ اس قطری شہزادے کے بیان سے سامنے آئے ہیں، جس سے لگ یہ رہا ہے کہ اس بیان نے معاملے کو سلجھایا نہیں ہے بلکہ بری طرح سے الجھا دیا ہے. اور یہ وہ صورتحال ہے جس کا کہ اس وقت اس خاندان کو سامنا ہے، اور ظاہر ہے کہ آئندہ چل کے بھی ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. کسی بھی صورت میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سوالوں کے جواب موجود نہیں ہے، ہم صرف ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سوالات موجود ہے. اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے اور ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو سامنے آئی ہے، اور وہ ہے وہ ٹویٹس جو محترم شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ درانی نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے، اور جو ٹویٹس انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کیے ہیں، یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قطر کے شہزادے کے خط کے مطابق میاں محمد شریف نے اپنی زندگی میں ہی اپنے کاروبار کو اپنے پوتے حسین نواز کو دینے کی خواہش کی تھی، اور اس کے بعد 2006 میں الثانی فیملی اور حسین نواز کے درمیان لندن میں پراپرٹی کے معاملات طے ہوئے تھے. اب محترمہ تہمینہ درانی اپنی ٹویٹس میں جناب شہباز شریف کی اہلیہ کہتی ہیں کہ سعودی عرب میں ابا جی میاں محمد شریف کی وفات کے بعد شہباز شریف اور مرحوم عباس شریف کو جائیداد میں نائٹس برج کے 3 میں سے ایک فلیٹ بھی نہیں ملا. آخر یہ کیوں ہوا؟ یہ نائٹس برج لندن کے فلیٹس ابا جی کے نہیں تھے، اس لیے تینوں بھائیوں میں سے کسی بھائی کے حصے میں کوئی حصہ نہیں آیا. گویا کہ جناب نواز شریف، جناب شہباز شریف اور جناب عباس شریف، تہمینہ درانی کا یہ کہنا ہے کہ یہ فلیٹس نہیں تھے ابا جی کے، ورنہ تینوں بھائیوں کو اس میں شراکت ملتی.
یہ موضوع ہمارا جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. قطری شہزادے حمد بن جاسم الثانی کے بیان نے اس بیان نے جو کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کیا گیا, لگ یہ رہا ہے کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے شریف خاندان کی پوزیشن کی جو تھی اس کی گتھی کو الجھایا نہیں ہے بلکہ سلجھا دیا ہے. کم از کم ہماری سوچ کے مطابق یہ ہے, ہماری تحقیقات یہی کہتی ہے کہ اس معاملے نے اب مزید سوالات کو جنم دیا ہے جو شاید پہلے جو سوالات تھے اس سے زیادہ مشکل ہیں اور شاید سنگین ہے. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل اور ماہر آئین و قانون جناب انور منصور خان. بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب, آپ نے یہ پوری کیفیت دیکھی ہے. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بن جاسم الثانی کے بیان کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کل خط داخل کرایا گیا, یہ معاملہ وزیر اعظم کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے سہل ہو گیا ہے, یا آپ ان لوگوں میں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہو گیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سہل ہو گیا ہے کچھ مشکل ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ایک سوال ہے جو پوری اس ملک کو ایک عجیب لپیٹ میں لے لیا ہے, اور اس میں سب سے جو پرابلمیٹک بات آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو چیزیں داخل ہوئی ہیں وہ چیزیں کچھ ایسے سوالات کو جنم دے رہی ہیں کہ جس میں کہ ثبوت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو یا ان کی اولادوں کو دینا ہے rather than کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کے اندر ان کو دینا ہو. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ایک اور بھی بڑی آئی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی ڈاکیومنٹ لے کے آتا ہے تو اس ڈاکیومنٹ کے یا اس کے کنٹینٹس کو ثابت کرنا اسی کے ذمے ہوتا ہے جو یہ سامنے رکھتا ہے اس چیز کو. ہمارے لیے ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہر دفعہ جب یہ سوال اٹھا ہے ایک نیا رخ اس کا اختیار کیا ہے نواز شریف نے. ایک منٹ میں مخل ہوں گا انور منصور صاحب, ایک منٹ میں مخل ہوں گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ جب دیا ہے, اتنے زبردست مشیران ہیں وزیر اعظم کے, پوری حکومت کا معاملہ داؤ پہ لگا ہے, ان کے پاس دستاویزات ہوں اور وہ یہ ثابت کریں یہ جو تمام باتیں اور ان سوالات کے جوابات دیں جو ابھی ہم نے وقفے سے قبل پوچھے ہیں اس پورے معاملے کے حوالے سے. ہو سکتا ہے وہ اکوپڈ ہو اور اب آگے چل کے وہ ثابت کر دیں. یہ کامران صاحب یہ دیکھیے, جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو ان ثبوت کے ساتھ دی جاتی ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس شاید ہو یا شاید وہ بنانے کے لیے ٹائم لے رہے ہوں, دونوں چیزیں سامنے ہیں. اور اگر وہ بنانے کے لیے ٹائم لے رہے ہیں, اور جیسے کہ پچھلے 6 مہینے سے یہ مستقل ایک پرائم منسٹر صاحب کی اور ان کی آگے پیچھے لندن کے چکر لگتے رہے ہیں, کیا ہم یہ بھی سمجھیں کہ شاید یہ جب جو اس کے راؤٹنگ ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوں؟ میں یہ اس میں نہیں جانا چاہ رہا. میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی ڈاکیومنٹ پیش کرتا ہے تو اس کے پاس اس کا ثبوت ہوتا ہے, اور جب پیش کیا جاتا ہے ان ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف سٹیٹمنٹس ہیں مختلف وقت کے اندر, اور کہیں پر بھی یہ ان کا شہزادے صاحب کا شیخ صاحب کا کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ اس حد تک بات ہوئی ہے کہ جو ہیلی کاپٹر, آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور قصہ ہے, جب ہیلی کاپٹر تو وہ اس میں بھی یہی شیخ صاحب کیا کہتے ہیں نواز شریف کو بچانے کے لیے آئے تھے. ان کا پہلے بھی ایک خط آ چکا اسی قسم کا, انہی شیخ صاحب کا نام پنامہ لیکس میں بھی آیا ہوا ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اب یہ اگر اتفاق اس کو آپ کہتے ہیں تو پھر بڑا خوش قسمت ہیں نواز شریف صاحب کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اتفاق سے اچھا انور صاحب یہ بتائیے گا کہ عدالت میں ثابت کرنے کے لیے کیا انتہائی ضروری ہوگا کہ وہ دستاویز جو کی سب سے زیادہ کریڈیبلٹی ہوگی, کیا وہ بینک ٹرانزیکشن ہوگی جس میں یہ بات ثابت کی جائے کہ یہ دبئی میں سٹیل مل بکی, یہ سرمایہ آیا
اور یہ قطر کے بادشاہ کے نام منتقل ہو گیا اس بینکنگ چینل سے. آبویسلی یہ کوئی سوٹ کیسوں میں پیسہ تو نہیں گیا ہوگا, یہی خیال ہے, اور اس کے بعد یہ سرمایہ منتقل, اس کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشن, اس کے بعد اس کی جو ییلڈ ملتی ہوگی اس کی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن, اس کے بعد وزیر اعظم نے تو یہ کہا ہے کہ $33 ملین میں فروخت ہوئی ہے. ہماری تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ڈیفالٹ کر گئی تھی کمپنی جو گلف سٹیل مل تھی, اور اس کا تو ڈیٹ تھا جو کہ رائٹ آف کیا ہے بعد میں. تو یہ 33 ملین اگر درہم چلے, جو بھی ہے وہ آ گئے, 12 تو ادھر چلے گئے قطر کے شہزادے کے بعد, 21 ملین کدھر گئے, اس کی راؤٹنگ دکھانی ہوگی. ان چیزوں کی ضرورت ہوگی یا کام چل سکتا ہے اس کے بغیر؟ دیکھیے, ہر ٹرانزیکشن جو پروو کرے وہ کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹ سے پروو ہوتا ہے, اور اگر کوئی پیسے کی موومنٹ ہے تو, اور وہ پیسے کی موومنٹ کہیں کسی ملک میں اس پیسے کا استعمال ہے, تو وہ ملک جو ہے جہاں پر وہ پیسہ آیا ہے اور جہاں استعمال کیا گیا ہے, وہ ملک ضرور پوچھتا ہے یہ بات کہ یہ آپ کے پاس پیسہ آیا کہاں سے, اور وہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایک پراپر بینکنگ چینل کا ثبوت دینا پڑتا ہے. لیکن انور صاحب دیکھیں نا, مشرق وسطیٰ میں نہیں اتنا پوچھتا. بادشاہ کے اکاؤنٹ میں اگر پیسہ جا رہا ہے تو بادشاہ تھوڑی پوچھے گا کہ تم کہاں سے لائے ہو, یا بادشاہ کس سے کوئی اس کا بینک نہیں پوچھے گا. مجھے کامران صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں جملہ, میں ذرا سا, یہ پیسہ استعمال جو ہوا ہے ایونچولی, یہ پیسہ ایونچولی استعمال ہوا ہے لندن میں, اور اگر یہ لندن میں استعمال ہوا ہے تو وہ پیسے کا چینل جو ہے اس کو پورا کمپلیٹ ان کو راؤٹنگ دینی پڑے گی, کہاں سے پیسہ آیا, کہاں انویسٹ کیا, کہاں سے پیسہ ارن کیا, اور وہ پیسہ کس بینکنگ چینل کے تحت گیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے اگر وہ مڈل ایسٹ کے ایریا میں گھوم رہا ہو تو شاید اس کے بارے میں آپ کو نہ پتہ چلے, مگر جب یہ ایونچولی پہنچا ہے لندن وہ فلیٹ خریدنے کے لیے اکارڈنگ ٹو دیم, تو اس صورت میں ان کو وہ پورا راؤٹ دینا پڑے گا, اور اگر نہیں دیتے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کی اجازت نہیں ملتی ہے. یہ بڑا کروشل ایسپیکٹ ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ کوئی 2-4 روپے 2-4 ہزار روپے نہیں تھے, بلکہ یہ ملینز ڈالر یہ اس پہ تھے, یہ درہم تھے. تو اگر اتنے ملینز درہم اگر موو کر رہے ہیں تو یہ سوٹ کیسز موو نہیں ہوتے ہیں, بلکہ یہ ظاہر ہے کسی نہ کسی چینل کے تھرو موو ہوتے ہیں. اور اگر اس کی پروف نہیں دینا, پروف کرنا اس چیز کو, دوسرا ایک اور پروف کا ضرورت ہے کہ جو پیسہ انویسٹ کیا ہے تو کیا اس کی اکاؤنٹنگ تھی کوئی, کیا اس کے لیے کوئی انہوں نے وہاں پر بھیجے تھے کہ آپ کے اتنی پروفٹ ہو رہا ہے اس کے اندر, یا کیا ان کو تحفتاً وہ اس کے اوپر ایک سرٹن ریٹرن دے دیا گیا, چاہے وہ کمائی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں. مگر آپ کا جو پہلا جملہ تھا کہ ایک کنفیوژن کریٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, کنفیوژن ضرور کریٹ ہو گیا ہے, مگر اس کنفیوژن کی گتھی کو سلجھانے کے لیے نواز شریف کو خود سامنے آنا پڑے گا ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے. اور اگر ثابت نہیں کر پائیں گے تو پھر ان کو یہ دکھانا پڑے گا جو مختلف سٹیٹمنٹس انہوں نے مختلف اوقات میں چینج کی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے, اور پہلے کیوں نہیں ڈسکلوزر کیا ہوا ہے. مگر 3 بار مختلف حوالوں سے وزیر اعظم قوم سے خطاب کر چکے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر قوم سے خطاب کرنا پڑے گا, یا یہ کہ بہرحال اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ تمام سوالات ان سے پوچھے گی اور انہیں سپریم کورٹ میں ان کے جوابات دینے ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بالکل سپریم کورٹ میں اب ان کو جواب دینا پڑے گا. آفٹر آل گیلانی صاحب بھی سپریم کورٹ آئے تھے جواب دینے کے لیے. یہ ایز اے پرائم منسٹر ان کو امیونٹی نہیں ہے. اگر امیونٹی نہیں ہے ایز اے پرائم منسٹر تو ان کو آ کے جواب دینا پڑے گا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ کس طرح سے اس کو ریکنسائل کیسے کریں. یہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو بیانات تھے, وزیر اعظم کی تقریر تھی, پارلیمنٹ میں تقریر تھی, قوم سے خطاب تھا, ان کے صاحبزادوں کے انٹرویو تھے, اس میں کہیں پہ دور دور سے اس اشارے سے بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ سرمایہ دراصل قطر سے وہاں پہنچا اور یہ ان کے والد صاحب کی یا حسین صاحب کے دادا کی سرمایہ کاری تھی. کامران صاحب بالکل کہیں ذکر نہیں تھا. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آئی ہے اس کے اندر, اور کسی نے, میں نے کہیں سن رہا تھا, کسی نے کہا کہ صاحب یہ پارلیمنٹ میں جو تقریر ہوتی ہے یہ ایویڈنس کے طور پہ استعمال نہیں کی جا سکتی ہے.
مگر اس میں میں ذرا سا تھوڑا سا سے میرا اختلاف ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ میں تقریر ضرور تھی مگر یہ نیشنل گریڈ کے اوپر نیشنل میڈیا پہ چلی تھی، تو یہ پبلک کے لیے تقریر تھی، اور پبلک کے لیے تقریر جو کی ہوتی ہے اس کو ظاہر ہے کہ وہ ایویڈنس کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ انور صاحب ایک اور بڑا کوئک سوال، یہ تہمینہ دورانی جو شہباز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کے سسر کے فلیٹ نہیں تھے، ادروائز تو یہ تقسیم ہوتے، ان کے 3 بیٹے مرحوم عباس شریف، جناب نواز شریف اور جناب شہباز شریف کے، اور ان کے پوتے کے پاس نہیں جاتے، مگر اختیار تو تھا نا دادا کے پاس کہ وہ نہ دے اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو دے دے، تو تہمینہ دورانی کا یہ اعتراض مناسب ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تہمینہ دورانی صاحب کا جو ٹویٹ ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، مگر ہاں ایک آرگومنٹ بن سکتا ہے اس کے اوپر۔ یہ زندگی میں آدمی کسی کو کوئی پراپرٹی دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے سب لیگل ایئرز کو ہی پراپرٹی دے، وہ ہو سکتا ہے ان کو دیو، مگر اگر دی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹ بھی ہوگا اس کو دینے کا، کوئی کس طرح سے دی ہے، کیا کوئی بیان تھا دینے کا، یا پیسہ ٹرانسفر ان کے نام پہ کیا ہے، یا جو پرچیز ہوئی ہے یہ پراپرٹی جو آف شور کمپنیز میں پیسہ دیا ہے، کیا وہ آف شور کمپنیز، لیکن پہلے اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہ الحمدللہ کہہ کر کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ 2 آف شور کمپنیز سے لی ہے، اور ان 2 آف شور کمپنیز نے یہ پراپرٹی خریدی ہے، تو I don't know، this is a very difficult question for نواز شریف صاحب۔ ظاہر ہے کہ اس میں تو کم از کم یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکل صورتحال ہے، مشکل سوالات ہیں، اور obviously ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت سامنے آئے گا، بات آئے گی کہ وزیراعظم نواز شریف ان کے اہل خانہ کے پاس ان تمام سوالوں کے جوابات ہیں، متعلقہ دستاویزات ہیں، اور وہ وقت آنے پر ان کو سامنے لائیں گے، اور اگر نہیں لائے سامنے اور نہیں آ سکی تو ظاہر ہے کہ پھر کافی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور اس پورے اس معاملے کے مرکزی کردار ہے جناب حمد بن جاسم التھانی، جو کہ قطر کے وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے والد قطر کے وزیر اعظم بھی تھے، اور وہ خود بھی قطر کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ یہ جاسم صاحب وہی ہیں جو کہ وزیر اعظم نواز شریف کی پرویز مشرف کے دور میں گرفتاری کے بعد 20 نومبر 1999 کو انہوں نے کراچی سینٹرل جیل میں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی تھی، جو ان کے ساتھ ذاتی لگاؤ کی بھرپور مثال تھی، کیونکہ اس وقت جناب نواز شریف کو قید ہوئے مشکل تمام کچھ ہفتے ہوئے تھے، جنرل پرویز مشرف کا بھرپور فوجی حکمرانی تھی، مگر قطر نے اپنا انفلوئنس یوز کیا، اور پھر محمد بن جاسم الثانی پہلے شخص تھے جنہوں نے جناب نواز شریف سے کراچی جیل میں جا کے ملاقات کی تھی۔ جاسم اس وقت قطر کے وزیر خارجہ تھے اور ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی تھے۔ یہ تعلق اور یہ ذاتی لگاؤ ان کا اس وقت سے چل رہا ہے۔ محمد بن جاسم کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی اس وقت کے کراؤن پرنس شاہ عبداللہ نے مشرف کے دور میں جناب نواز شریف کی رہائی کے لیے سعودی عرب کی منتقلی کے لیے ثالثی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ان کا نام بہت زیادہ نہیں آیا تھا، نام آیا تھا سعد حریری کا خاص طور پہ، اور اس حوالے سے وہ انٹروین ان کا نام کافی آیا تھا، لیکن جناب جاسم بھی اس میں شامل تھے، اور وہ بہت امپورٹنٹ شخصیت تھے۔ شاہ عبداللہ کی جانب سے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوئی تھی اس میں وہ بھی شامل تھے، جس کے بعد شریف خاندان جدہ منتقل ہو گیا تھا۔ اسی سال 10 فروری کو پاکستان نے قطر کے اسی شاہی خاندان کے انصاری گروپ کی کمپنی قطر گیس سے تقریباً 16 ارب ڈالر کا 15 سالہ LNG درآمد کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ قطر میں جو بادشاہ ہے یا جو بادشاہی خاندان ہے اس کا ہر اس معاملے میں انٹرسٹ ہے، جو کہ چاہے وہ قطر کی قومی معاملات ہوں یا نجی معاملات ہوں، تو اس طرح سے قطر کے ساتھ پاکستان کا یہ کاروباری تعلق بھی ہے۔ پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی خریداری جو ہے وہ LNG کی خریداری ہے، اور وہ قطر سے کی ہے، اور قطر کے حوالے سے جو جاسم فیملی ہے، تھانی فیملی ہے، وہ شاہی فیملی سمجھی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 6 مئی 2014 کو کراچی کے پورٹ قاسم پاور پلانٹ میں جو سنگ بنیاد رکھا گیا 300 میگا واٹ بجلی کے 1.5 ارب ڈالر کے منصوبے کا اس کا ٹھیکہ المقارب کمپنی کو دیا گیا، جو کہ قطر کے جو کمپنی چائنیز انویسٹرز کے ساتھ، چائنیز کمپنیز کے ساتھ مل کے یہ پاور پلانٹس لگا رہی ہے، اور اس کا تعلق بھی قطر کے اسی التھانی گروپ سے ہے، جو کہ اس وقت ان خبروں میں ہے۔ گویا کہ جناب التھانی کا، جاسم التھانی کا
بھرپور ذاتی لگاؤ ہے اور آج سے نہیں کئی دہائیوں سے جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ. اس حوالے سے ایک اور بات بہت اہم سامنے آئی ہے اور جسے پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقے یہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو گیا ہے جو حالیہ دستاویزات پیش کی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ آف شور کمپنیوں سے متعلق محترمہ مریم نواز کی ٹرسٹی ہونے کی دستاویز کو کسی فریق نے چیلنج نہیں کیا ہے. کل سپریم کورٹ میں یعنی جناب محترمہ مریم نواز کے بارے میں جو کہا گیا تھا کہ وہ نفع کی مالک نہیں ہے، نفع کی مالک ہے یعنی کہ بینیفیشری اونر ہیں، تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ نہیں ہے اور یہی نقطہ فلیٹس کی ملکیت اور نواز شریف کے درمیان واحد تعلق ہو سکتا تھا جو کہ نہیں ہے. یہ بھی اب کہا جا رہا ہے انہی حلقوں کی جانب سے کہ عدالت میں جمع کرائے گئے وزیر اعظم نواز شریف اور مریم صفدر کے ٹیکس گوشوارے اور اثاثوں سے متعلق بیانات کو بھی ابھی تک کسی فریق نے چیلنج نہیں کیا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسے تسلیم کر لیا ہے. یہ بھی اس بات پر بھی اعتراض نہیں ہوا ہے کہ ملکیت کے حقوق حسین نواز کو 2005 میں منتقل کیے گئے تھے. تمام لوگ 1993 سے 2005 تک کرائے کے معاہدے کے بارے میں اب پوچھنے لگے ہیں. یہ بات بھی سامنے آئی ہے. اگر 2005 کے دستاویزات کی ملکیت کو مان لیا جائے تو ان دعووں کے بارے میں کیا کہا جائے کہ ان کے پاس ملکیت کے کاغذات کی مستند نقول موجود ہیں. یہ تمام معاملات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی کل کی دستاویزات میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو محترمہ مریم نواز پر الزامات تھا کہ وہ بینیفیشل اونر ہیں ان میں سے ایک آف شور کمپنی کی، وہ غلط ثابت ہو گئے ہیں اور دستاویزات نے اس بات کو مسلمہ طور پر ثابت کر دیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا کیس پیش کیا اور اپنے تئی ثبوت پیش کیے، لیکن کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا بہت برا منایا اور آج تمام اخبارات میں اس حوالے سے خبریں شائع ہوئی ہیں، سبکی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ اتنے کلیدی بنیادی کیس کے اندر اس کا ہوم ورک پورا نہیں تھا. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ ترکی کے صدر پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے. ترکی پاکستان کا انتہائی کلیدی برادر ملک ہے، پی ٹی آئی اس کا بھی بائیکاٹ کرے گی. یہ دونوں معاملات پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت پازیٹیو ثابت نہیں ہوئے ہیں مگر پی ٹی آئی کئی موقف لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی ٹی آئی پہ ایک طرح کا دباؤ نظر آتا ہے، ایک جانب میڈیا کی طرف سے، دوسری جانب سے پبلک اوپینین کے دوسرے جو ماہرین ہیں پاکستان کے. دونوں معاملات ہیں پی ٹی آئی کے حالیہ دنوں کے فیصلے. ایک فیصلہ وہ ہے جس کے ذریعے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں نہیں جائے گی جہاں پہ ترکی کے صدر طیب اردوغان آ رہے ہیں اور پاکستان کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ کہ وہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ جاری رکھے گی چاہے وہ اس لیے اجلاس ہو مشترکہ اجلاس کہ اس میں محض ترکی کے صدر خطاب کریں گے، اس پر تنقید ہو رہی ہے. دوسری جانب بہت اہم معاملہ ہے وہ پاناما پیپرز کا معاملہ اور وہ ثبوت جو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائے جس کے بارے میں کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے انتہائی سخت اور ناگوار نماک سامنے آئے. اس پر ناگواری کا اظہار کیا گیا. اس کی جو ورتھ تھی ان ڈاکیومنٹس کی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انتہائی لاغر اور ناکارہ قرار دیا جس کی وجہ سے بہت شدید تنقید ہو رہی ہے اور پاکستان کے تمام بڑے اخبارات میں آج سرخیاں چھپی ہیں جس میں پی ٹی آئی کے ان ثبوتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ریمارکس کو بھرپور انداز سے نمایاں انداز میں شائع کیا گیا ہے جس سے پی ٹی آئی کی پوزیشن اس حوالے سے ویک ہوئی ہے کہ اتنے کلیدی کیس کے اندر اس نے اخباری تراشوں اور کتابوں کے تراشوں پر مشتمل کئی سو صفحات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دیے. یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں کل 5 رکنی لارجر بینچ نے تحریک انصاف کی دستاویزات پر اپنی ناگواری کا اور بلکہ برہمی کا اظہار کیا تھا. جسٹس شیخ عصمت سعید نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے کہا تھا کہ آپ 4 فلیٹس کی تحقیقات کرنے کا کہیں گے، اب آپ نے 686 صفحات جمع کرا دیے ہیں. ان دستاویزات کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. یہ کہا جج صاحب نے حامد خان سے. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ تحریک انصاف کے 500 صفحات تو اخباری تراشوں اور کتابوں کی کاپیز ہیں، جبکہ چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد معاملہ نپٹایا جائے لیکن دستاویزات سے لگتا ہے کہ فریقین نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے. جناب جسٹس شیخ عصمت سعید نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کی دستاویزات کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. درخواست گزار نے سچ کو خود ہی دفن کر دیا ہے. جسٹس شیخ عصمت سعید نے ریمارکس دیے کہ اخباری خبر کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے. اخبار میں خبر آ جائے کہ اللہ دتا نے اللہ رکھا کو قتل کر دیا تو کیا کسی کو پھانسی دے دی جائے گی. جسٹس شیخ عصمت سعید نے مزید کہا تھا کہ وہ دستاویزیں دیں جس سے معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے. الف لیلہ کی کہانیوں پر ہمارا وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ اخبار ایک دن خبر ہوتا ہے اور اگلے روز اس میں پکوڑے بک رہے ہوتے ہیں.
یہ ایک معاملہ ہے. دوسرا معاملہ جس پر پی ٹی آئی میں پہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس نے یہ کس قسم کا ثبوت اتنے اہم معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کیا. اسے امیچور بھی کہا جا رہا ہے اور اسے ہوم ورک میں کمی کی باعث بھی بتائی جا رہی ہے. دوسرا معاملہ جس پہ پی ٹی آئی دباؤ میں ہے وہ ہے تحریک انصاف کا یہ فیصلہ کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگی جس میں ترکی کے صدر پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے, اور یہ ایک طرح کا ناخوشگوار پیغام لگے گا جو کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت دے رہی ہے. اور اس کے لیے ترک سفیر کی جو درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا عمران خان نے, اور اس حوالے سے فیصلہ یہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں نہیں جائیں گے. اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور سینئر صحافی, مصنف اور سابق ایڈیٹر جناب زاہد حسین نے. زاہد صاحب, آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں, خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نہیں جائے گی؟ یہ بالکل ایک احمقانہ فیصلہ ہے. یعنی اس میں کوئی بھی جو ہے کوئی بھی ذی شعور آدمی اس فیصلے سے متفق نہیں ہو سکتا ہے. یقینی بات ایک تو بڑی بات ہے جیسے کہ ایک مہمان آ رہے ہیں وہ اس میں ایڈریس کر رہے ہیں, اور ترکی اور پاکستان کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں. دوسری بات آپ ان کو دکھانا کیا چاہتے ہیں, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بائیکاٹ کی ایک پالیسی جو ہے تحریک انصاف کی وہ جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے انہوں نے. ہر تھوڑے دیر بعد پارلیمنٹ کا بیک آؤٹ کرتے ہیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ پھر آپ الیکشن کیوں لڑنے جا رہے ہیں, اور آئندہ جب الیکشن ہوں گے تو آپ سے جس علاقے نے آپ کو منتخب کیا ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو ووٹ کس لیے دیے جائیں جبکہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھنے بھی پسند نہیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ پھر کس منہ سے جو ہیں وہ اس الیکٹریٹ میں جائیں گے. اور آپ پھر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں, اس کو پورا کرنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے اگر آپ دیکھیں پچھلے 3 سال میں جس طریقہ کار اختیار کیا ہے عمران خان صاحب نے, ان کی پارٹی نے, اس سے سب سے زیادہ نقصان خود اس پارٹی کو بھی ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے. پی ٹی آئی کا موقف ان دونوں موضوعات پہ حاصل کرنا ضروری ہے, اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانیان میں سے ایک اور ممبر قومی اسمبلی جناب ڈاکٹر عارف علوی نے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اتنا اہم کیس ہے پاناما پیپرز کا, یہ ناؤ اور نیور اور میک اور بریک کیس ہے, اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو دستاویزات جو ڈوسیز اس اہم کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائی گئی, کل اس پہ جو سپریم کورٹ پہ اکراس دا بورڈ برہمی کا اظہار کیا گیا اور اس پہ جو ریمارکس اور کامنٹس آئے ہیں وہ یہ بات شو کرتی ہے کہ آپ کی تیاری مکمل نہیں تھی, آپ کے وکلاء نے صحیح طور پہ آپ لوگوں کو بریف نہیں کیا, اور یہی وجہ ہے کہ کل اس میں بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا سپریم کورٹ میں آپ کی جماعت کو. جناب علی, سب سے بڑی نیوز کل تو وہ تھی کہ حسانی صاحب کا جو حماد حسانی صاحب کا جو لیٹر تھا اس کے اوپر بھی آپ فوکس کر چکے ہوں گے یقیناً, مگر بڑی نیوز کل کی وہ تھی. جی ہم نے اپنا پورا پروگرام اس پہ کیا ہے, آپ نے پورا پروگرام اس پہ کیا ہے. اب بہت اچھے ویری گڈ. میں اس پر بھی بات کروں گا. اس پر بھی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب سپریم کورٹ نے کل یہ کہا, مگر سپریم کورٹ کی تاریخ بھی کو تو کچھ بتاتی ہے نا. جو کل انہوں نے کہا کہ جی ڈاکیومنٹس بہت کم ہونے چاہیے, اس سے پہلے جناب خان عبد الولی خان کا کیس جو ہے وہ اخباری تراشوں پر ڈیسائیڈ ہوا, بے نظیر بھٹو کا کیس ڈیسائیڈ ہوا, ایس ایم اس کا ظفر علی شاہ کیس کے اوپر اخباری تراشوں پر بات کی گئی. تو جناب علی اگر مجھ سے یہ کہا جائے, بڑی سمپل سی بات ہے, اس کو بڑھایا جا رہا ہے یہ ججز کا اوپینین سر آنکھوں پر, مگر جناب یہ کہا جائے کہ تم اس کمرے میں جا رہے ہو, اپنی ساری دستاویزات لے جاؤ, بعد میں تمہیں موقع نہیں ملے گا کوئی اور دستاویز شامل کرنے کا, تو میں پھر ساری چیزیں لے جاؤں گا. اس میں وقت کے اعتبار سے, سوال کے اعتبار سے کوئی چیز اس میں سے سلیکٹ کروں گا. جناب علی میں آپ سے یہ کہوں کہ جب تک یہ پاناما پیپرز کا راز فاش نہیں ہوا تھا تو کامران خان صاحب آپ نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس کی کیا کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر وہ میں اخباری تراشا ڈالوں تو اس کا مطلب کامران خان کے اوپینین کی جو 1999 میں تھا وہ ایبسولوٹلی ورتھ لیس. میں تو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کامران خان صاحب نے جو کہا تھا, الدسیر کاوزی صاحب نے کہا تھا, یہ سارا ایک ایویڈنس ہے جو پوائنٹ کرتا تھا کہ جی یہاں پر بہت بڑا گڑبڑ ہے. پاناما لیک سے کچھ ڈاکومنٹس نمودار ہوئے ہیں, مگر یہ سارے سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے جو کورٹ ہر عدالت میں ہر کیس کے اندر دیکھتا ہے, تو ہم نے کورٹ کو یہ کہا کہ 600 ڈاکومنٹ
ڈاکومنٹ ضرور ہیں مگر اس میں کورٹ نے خود کہا کہ والیوم 1 کے اندر بڑے انکریمنیٹنگ آپ کے ایویڈنس ہیں. تو حامد خان صاحب سے کہا اسی پر ہم ریلائی کریں گے مگر اگر ضرورت پڑے گی تو ہم. لیکن سر کورٹ کا آئی تھنک جو کورٹ کا معافی ضمیر تھا جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد اس کو کریں اور کمیشن اس پہ نہ بنے. تو اس کے لیے آپ ہمیں آپ 600 پیج آپ نے دیے تھے, 600 شیخ رشید نے دیے تھے, 450 نواز شریف صاحب. تو کورٹ بیچاری کیسے یہ ایگزامن کرے گی ہزاروں پیجز کو اور پھر جلد از جلد کارروائی بھی کرے گی؟ حضور ہم نے اپنا سٹیٹمنٹ جمع کرایا, اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے اور نواز شریف نے نہیں کیے. اب آپ یہ بتائیے مثال کے طور پر ثانی صاحب کے اعتبار سے اگر کوئی ایویڈنس موجود ہے جو موجود ہے, مثال کے طور پر جرسی کے اندر ان کے خلاف مقدمے ہوئے ہیں. جرسی میں مثال کے طور پر 7 ملین پاؤنڈز کا ان کو قطر اسٹیٹ نے خود ان کے اوپر مقدمہ کیا جس میں سے 6 ملین پاؤنڈ انہوں نے واپس کیے. اب اس ڈاکومنٹ کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ورنہ اخباری تراشے ہوتے. تو لہٰذا آدمی جب کورٹ میں جاتا ہے تو ساری چیزیں لے کر جاتا ہے, اس میں سے سیلیکٹو پریزنٹیشن ہوگی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تیاری مکمل ہے. ان 600 ڈاکومنٹس میں کامران خان صاحب کا بھی آرٹیکل ہوگا جو اخباری تراشا کہلائے گا مگر میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. کامران خان صاحب چاہے آپ اس کو آج اہمیت نہ دیں, میں سمجھتا ہوں آپ پہلے آدمی ہیں, ون آف دا فیو جرنلسٹ جنہوں نے شروع کے اندر 98 یا 99 میں ہمیں بتایا تھا کہ یہ سارا چکر ہے کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو یہ نیا معاملہ آ گیا ہے یہ قطر کے حامد بن جاسم ثانی صاحب کا, اس میں یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا نا. انہوں نے بتا دیا کہ یہ پیسے ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے اس کو لنڈن کی آف شور کمپنیز ہماری تھی یہ ہم نے منتقل کر دیے. اب آپ لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی اس سے کیا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, یہ بڑا میجر کنٹرڈکشن ہے. دیکھیے انہوں نے کہا 2006 تک ہمارے تھے, کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. کلثوم نواز کہتی ہیں ہم نے خریدے تھے. باقی سب جناب چودھری نثار کہتے ہیں کہ جی وہ 2018 یا 20 سال پہلے خریدے گئے. سب لوگوں کا ایویڈنس آیا. اور پھر میں ایک ایویڈنس کے اندر بہت بڑی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب. یہ ٹوٹل کور اپ اس معنی کر کے کہ نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا اور جو 2 تقریریں کی, اس نے کہا جی یہ پیسہ گلف سٹیل کا ہم نے جدہ لے گئے اور اس کے جب وہ بیچا گیا تو پھر یہ پیسہ یہاں 7 ایون فیلڈ ہاؤس میں لگا. اب یہ کہانی آئی ہے کیونکہ بیچ میں کوئی چیز یہ سوائے منی لانڈرنگ کے کوئی چیز دکھا نہیں سکتے تھے تو ثانی صاحب کو لائیں. ثانی صاحب ریڈکو میں سیف الرحمان کے پارٹنر ہیں. ثانی صاحب کے اپنے کریڈینشلز میں نے آپ کو بتایا کہ جرسی کے اندر ڈاکیومنٹڈ فیصلے ہیں ان کے خلاف. تو ثانی صاحب تو خود یہ کراچی کے اندر پورٹ قاسم کول اتھارٹی کے یہ بغیر بڈنگ کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ جی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور 61 بلین روپیز کا ان کو فائدہ دیا گیا ریٹس کے اعتبار سے اور زمین کے اعتبار سے. تو یہ تو ان کائنڈ چیزیں واپس آ رہی ہیں. پھر ہیئر سے ہے. ثانی صاحب کا سارا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے سنا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر وہ ہوا تھا. میں نے آج 2 ڈاکومنٹس ٹویٹ کیے ہیں جس کے اندر مریم نواز نے ایک ڈاکومنٹ دیا کورٹ کے اندر کہ ہم نے جی ایک ٹرسٹ بنایا. حسین نواز نے دیا کہ مریم نواز از اونلی اے ٹرسٹی. میں نے آج ایک ڈاکومنٹ ٹویٹ کیا ہے جس کے اندر مریم نواز سائن کرتی ہے نیسکوم کے اوپر, نیسکوم کے کاغذ پر سائن کرتی ہے کہ she is the sole shareholder of that company نیسکول پر in February 2004 2006 she is the sole shareholder. اور کہاں یہ کہانی چل رہی ہے کہ جی وہاں بیرر سرٹیفکیٹ تھے اور وہ آئے. تو جناب اعلیٰ یہ تو کیس کلوز اینڈ اوپن اینڈ شٹ ہے. اچھا نواز شریف صاحب نے جو کہا ہم یہ کہنا جی ڈاکٹر صاحب اب بہت ہی مختصراً ذرا سا بتا دیجیے. دوسرا ہمارا موضوع ترکی کے صدر کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا بوائکاٹ, اس حوالے سے پی ٹی آئی پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. جناب علی 2 ریزنز ہیں اور بڑا کلیئر. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اور کل کے اور پرسوں کے آپ انٹرنیشنل اخبارات دیکھیں, وہ اخبارات بھرے ہوئے اس بات سے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر اتنی بڑی ایلیگیشنز ہیں, ہی اسٹل ان گورنمنٹ, پیناما میں اکیوزڈ ہیں. تو جتنی بدنامی نواز شریف صاحب نے اپنی کرسی پر چپک کر پاکستان کی ہے
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اتنا ہی ہرٹ ہے. ہی شوڈ ہیو اسٹیپ ڈاؤن, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مجھے جن لوگوں نے اسمبلی میں بھیجا ہے وہ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا میگا کرپشن جس کے لیے قائد اعظم نے 11 اگست کو یہ کہا کہ میں اس اسمبلی سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کا بہت بڑا پرابلم جو کرپشن ہے وہ یہ اسمبلیز ختم کریں گی. یہ اسمبلی ختم کرنے کو تیار نہیں. اسپیکر صاحب نے وہ جو ریفرنسز بھیجے اس میں باعث ہونے کا ثبوت دیا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر کوئی جواب نہیں آیا. تو لہٰذا میں تو ان کی پریزنس اسمبلی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کے اعتبار سے اور کرپشن کے اعتبار سے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر عارف الوی. ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.